الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة وطهر ديننا من كل سوء وشناء وأمرنا بتجنب أولي الزيغ والخلاء الذين هم للدنيا مشترون وللدين باء فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وأيدنا بنصره على أعداء الدين ومكن سيوف لساننا على رقاب المفسدين وله الحمد والثناء وإليه الضراء والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ ذوی البراءة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال مارد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس قالت عائشہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس الی آخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے پہلے حمد ثنا ستائش تسبیح و تحلیل تمجید و تقدیس و تکریم اس خالق کائنات کی کہ جس نے لفظ کن فرما کے جملہ کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لا تعداد و لا تحصیٰ درود و سلام کے نذرانے اس ذات گرامی پر کہ جس کے صدقے سے، جس کے واسطے اور وسیلہ سے ہمیں ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مکرم و حاضرین کرام، بندہ فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کا جو سلسلہ ہمارا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، کتاب الصلاۃ شروع ہونے والا تھا، لیکن چند ایک احادیثیں چھوڑنے کے بعد آگے سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے اور فاشتد مرضه، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرض سخت ہو گیا، یعنی جس مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، اس مرض کی یہ بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کیونکہ آپ تکلیف میں تھے، بیماری کی عالم میں تھے۔ حکم دیا کہ حضرت صدیق اکبر کو حکم دو کہ وہ نماز لوگوں کو پڑھا دیں۔ قالت عائشہ انہ رجل رقیق، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر وہ تو رقیق القلب ہے، یعنی ان کا دل بہت نرم ہے، جب وہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس،
کہ جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، یعنی ان کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ کو بیماری کے عالم میں دیکھ کر اور آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کسی اور کو حکم دیں۔ یعنی ام المومنین کی مراد یہ تھی کہ کسی اور کو حکم دیں کہ حضرت صدیق اکبر نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ بہت رقیق القلب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا، قال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ وہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ رقیق القلب ہیں۔ فقال، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا، مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن صواحب یوسف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا تم تو صواحب یوسف کی طرح ہو، جاؤ حکم دو صدیق اکبر کو نماز پڑھائے۔ یعنی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے کہ ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے لوگوں کو۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ آپ رقیق القلب ہیں، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس کی طرف ایک اشارہ ہے جہاں پر محدثین کرام نے بیان فرمایا، چلو وہ ایک ضمناً اشارہ آ گیا۔ بتاتا چلوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر حضرت علی کا ہے تو پہلا نمبر حضرت صدیق کا ہے، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہاں پر اشارہ کس چیز کا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اسی دن اور کچھ روایات کے مطابق دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا، تو یہ بار بار حکم کیوں دیا گیا؟ حضرت اما عائشہ بار بار کیوں دہرواتی رہیں؟ اس لیے اما عائشہ بھی جانتی تھی، حضور بھی جانتے تھے۔ اما عائشہ کی مراد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس لیے فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ نے، اس لیے کہ خلافت صدیق اکبر پکی ہو جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو مرض کے عالم میں تھے، آپ نے جلدی میں کہہ دیا ہوگا، زبان سے نکل گیا ہوگا صدیق کا نام، تو اس لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ صدیق اکبر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں، نماز پڑھائیں۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز پڑھائی، تو اس وقت عالم کیا تھا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بار بار کہنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا تو نماز پڑھانے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا دیگر الفاظ کے ساتھ، لیکن جو پھر آخری لفظ ہیں جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے کافی عرصہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کے اندر رہتے تھے۔ حضرت انس بہت سارا عرصہ حضور کی خدمت کی اور حضور کی صحبت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں نا ابا بکر کانا یصلی لہم فی وجہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم الذی توفی فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ہی اس مرض کے اندر، حضور کی اس مرض کے اندر کہ جس مرض میں حضور کا وصال ہو گیا، اس بیماری کے عالم کے اندر صدیق اکبر نے ہمیں نماز پڑھائی، لوگوں کو، صحابہ کو نماز پڑھائی، حتیٰ اذا کانا یوم الاثنین، حتیٰ کہ جب پیر کا دن آیا۔ کون سا دن آیا؟ پیر کا دن آیا۔ وہم صفوف فی الصلاۃ، حضور کے سارے صحابہ نماز کی صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، نماز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وکاشف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستر الحجرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے پردہ ہٹایا، ینظر الینا،
اور ہماری طرف دیکھنے لگے، وَهُوَ قَائِمٌ، حالانکہ حضور اس وقت کھڑے ہوئے تھے دروازے کے اندر، اپنے حجرہ مبارک کے دروازے میں پردہ ہٹا کر کھڑے تھے، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرْقَةُ مصحف، فرمایا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہمیں ایسے نظر آ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا، جیسے قرآن کا ورقہ کھلا ہوا، قرآن کے اوراق کھلے ہوئے، ہم ایسے دیکھ رہے تھے حضور کو۔ ثم تبسم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یضحک، یعنی تبسم فرمایا، آواز تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہنسے، فہممنا، یعنی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ ارادہ کیا، ان نفتتنا من الفرح، کہ خوشی کے عالم سے ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، برؤیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دیکھا اتنی ہمیں خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی آزمائش، کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہو گیا کہ ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ فرمایا فَنَقَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے اپنی ایڑیوں پر، ایڑیوں کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے لوٹنا، اپنی ایڑیوں پر پیچھے لوٹے، لِيَصِلَ الصَّفَّ، تاکہ صف کے ساتھ شامل ہو، یعنی پچھلی صف میں آ جائیں، وَظَنَّ، اور انہوں نے یہ گمان کیا حضرت صدیق اکبر نے، أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خارج، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آ رہے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کی طرف آ رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہماری طرف کہ ان اتموا صلاتکم، حضور نے فرمایا تم اپنی نماز مکمل کر لو، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ ارخص سترہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، پہلے پردہ اٹھایا ہوا تھا، پردہ سیدھا کر دیا، فتوفی من یومہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت تھی جو صحابہ نے بھی کی اور حضور نے بھی اپنے صحابہ کو دیکھا۔ تو جس بات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عالم سارا، یہ پوری حدیث، یہ پورا واقعہ جو ہے نا، یہ پورا نماز کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اور مبارک جو حجرہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا جو حجرہ ہے، تو وہ جو لوگ گئے ہیں، دیکھا ہے، انہیں پتہ ہے، جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ممبر مبارک رکھا ہوا ہے، یہ خاص جو اس وقت مسجد نبوی شریف تھی، یہ اصل جگہ تھی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر جہاں پر موجود ہے، یہ تھا حجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حجرے سے حضور دیکھ رہے تھے۔ اب اس جگہ کو ذرا دیکھو، بالکل یعنی اگر جس طرف ہم نے اگر قبلے کی طرف منہ کرے تو بالکل الٹی جانب بنتا ہے، مبارک حجرہ الٹی جانب بنتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارا دروازہ ہے، ایسے ہی گویا کہ سمجھ لیں۔ اب حضور کے سارے صحابہ نماز کے اندر، نماز ہی کے اندر، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سارے حضور کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے، اب اس کے حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بلایا، صرف حضور دیکھ رہے تھے کہ آخری مرتبہ دیکھوں میرے صحابہ میرے بعد میرے صدیق کے پیچھے نماز کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، اور کیسے دیکھا، اس حالت میں دیکھا، اتنے خوش ہوئے ہم حضور کو دیکھنے کے بعد کہ حضور کی ذات تو ہمارے سامنے تھی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے کہ حضور آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کر لو۔ کیا کر لو؟ اپنی نماز مکمل کر لو۔ اچھا یہ بتائیں، نماز کے اندر بندہ یہ صف میں کھڑا ہو، سامنے بالکل الٹی جانب دروازہ کھلے، پردہ ہٹے، گردن پھیر کے دیکھے گا
کہ ویسے ہی نظر آ جائے گا؟ ایک آپ سے سوال ہے، پورا منہ پھرے گا نا، چہرہ پھر جائے گا نا دیکھنے کے لیے، تو حضور کے سارے صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی تمہاری، نماز دوبارہ پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کر لو۔ کیا فرمایا؟ اپنی نماز مکمل کر لو۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اس سے پچھلی حدیث مبارکہ جو ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر حضور کے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، پچھلی حدیث کے اندر یہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرتے کیسے؟ فَذَاكَرَنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو تعظیم ہوتی تھی نا، اس کو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک حدیث مبارکہ ہو گئی، اور اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے، کسی اور وجہ سے لیٹ ہو گئے، کسی اور کام سے گئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب حضور تشریف لائے نا، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کافی طویل حدیث ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ فصلی ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے آئے، والناس فی الصلاۃ، اور لوگ اس وقت نماز میں تھے۔ فتخلص حتی وقف فی الصف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صف کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ صف میں کچھ کشادگی تھی، صف کے درمیان آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنائی اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب صف میں کھڑے ہوئے، التفتا، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں، صفق الناس، لوگ تالیاں بجانے لگ گئے۔ لوگ نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ کیوں بجا رہے ہیں؟ کہ حضرت صدیق کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں۔ وقان ابو بکر، اور ابو بکر کی نماز کا عالم یہ ہوتا تھا، لا یلتفت فی صلاتہ، کہ نماز کے اندر کسی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، انہوں نے تالیوں کی آواز سنی ہی نہیں، ایسے نماز میں مگن۔ یہ صدیق کی نماز ہے۔ صدیق کو مقام ایسا نہیں مل گیا۔ حضرت صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور پیچھے آئے، سارے صحابہ نے تالیاں بجائیں، لیکن پھر بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں کی تالیاں بہت زیادہ ہو گئیں، یعنی ابتدا کے اندر آپ نے آواز سنی ہی نہیں، جب بہت زیادہ تالیاں کی آواز ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آواز سنی، التفتا، متوجہ ہوئے، دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ حضور تو تشریف فرما ہے۔ جب بہت زیادہ تالیوں کی آواز ہوئی تو دیکھا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے ہی دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انمکس مکانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، حضرت صدیق اکبر نے نماز ہی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی حمد بیان کی۔ کس چیز پر؟ کہ اعلیٰ امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے انہیں نماز پڑھانے کا کہا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ اس بات پر حضرت صدیق اللہ کی حمد کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ جب آپ نے حمد کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ثم استاخر ابو بکر، حتیٰ کہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر بھی مصلی پر کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے آ گئے،
پیچھے آ گئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر ہوئے. فصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، یعنی جو باقی نماز رہتی تھی نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی. فلما انصرف، جب نماز سے حضور پھرے، قال یا ابا بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذا امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، کیوں نماز نہیں پڑھائی؟ نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کیا وجہ تھی؟ جب میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ نماز پڑھاتے رہو تو نماز پڑھاتے رہنا تھا تمہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہیں ہے کہ حضور کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. ابو، یہ لفظ ہیں کہ کانا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہیں ہے کہ حضور اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، حالانکہ حضور خود حکم دے رہے ہیں. یہ الفاظ حضرت صدیق کے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا، یعنی جو نماز کے اندر جو غلطیاں ہوئی تو غلطیوں کی اصلاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی. تو حضور فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھتے ہی میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. من نابہ شیء فی صلاتی، جسے نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فلیسبح، اسے چاہیے وہ تسبیح کرے، اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے. فإنہ اذا سبح التفت الیہ، جب وہ تسبیح کہے گا تو پھر امام اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یعنی اگر امام غلطی کرے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے تسبیح کرنی چاہیے یا تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے. حضور نے فرمایا تالی نہیں بجانی چاہیے. تالیوں سے حضور نے کیا کیا؟ منع کیا. ہاں فرمایا وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء، تالیاں عورتوں کے لیے ہے. عورت اگر نماز میں لقمہ دینا چاہتی ہے، مرد امام کو، امام مرد ہے، عورت لقمہ دے رہی ہے تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ تالی بجائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی نامحرم تک جائے یہ گناہ ہے. اس لیے نماز کے اندر بھی اگر عورت لقمہ دینا چاہتی ہے مرد امام کو تو وہ تالی بجائے گی، لیکن مردوں کے لیے حکم ہے وہ تسبیح یا تکبیر کہیں گے، یہ حضور کا فرمان. اب اس کے اندر کئی مسائل ہیں. ایک تو سب سے بڑا اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کے اندر جو صحابہ نے غلطیاں کی ان کی نشاندہی فرما دی. اور وہ کیا غلطی تھی؟ صرف تالی کی. اس کے علاوہ حضرت صدیق کا پیچھے آنا، سارے حضور کے صحابہ کا تالیاں بجانا، یہ کیوں تھا؟ حضور کی تعظیم تھی یا بغیر تعظیم کے تھا؟ متوجہ کہاں ہوئے؟ حضور کی طرف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی توجہ کہاں چلی گئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، تالیاں بجائیں، حتیٰ کہ چلو ایک مرتبہ تالی بجا لیتے، صدیق نہیں مڑتے، نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں توجہ کی تو خاموش ہو جاتے. نہیں، جب تک صدیق متوجہ نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے نہیں، اس وقت تک حضور کے سارے صحابہ تالیاں بجاتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، جب میں خود آ گیا تھا تمہیں تالیاں بجانے کی ضرورت کیا تھی، میں نماز پیچھے پڑھ رہا تھا. حضور فرما دیتے، یا یہ فرما دیتے کہ تم نے نماز کے اندر میری تعظیم کی ہے، اے صدیق تو نے نماز کے اندر میری تعظیم کی، لہٰذا تو نے یہ غلط کام کیا ہے. نماز کے اندر صرف اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم صرف نماز میں اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی تعظیم نماز کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا. جو چیز غلط تھی وہ کیا تھی؟ تالی بجانا. حضور نے واضح فرما دیا. پچھلی حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی اس کے اندر بھی دیکھ لیں، حضور کے سارے صحابہ اپنا چہرہ پھیر کر مکمل حضور کی طرف متوجہ ہو گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، تمہارا چہرہ قبلہ سے پھر گیا ہے، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو، اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کر لو. تمہاری نماز جو بقیہ ہے، مکمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو باقی ہے اسے پڑھ لو، اسے مکمل کرو، تم اپنی نماز کمپلیٹ کرو. تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر، عین نماز کے اندر حضور کی تعظیم کرنا
یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو حضور کے صحابہ ایسا فعل نہ کرتے۔ اگر حضور کے صحابہ نے کر لیا تھا، حضور کے صحابہ کو پتہ نہیں تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے یہ بخاری رکھی ہوئی ہے، اور جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ ہے بھی انہی کے مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، ہمارا مکتبہ دارالحدیث ملتان کا مکتبہ ہے یہ۔ تو جو عبارت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے پیچھے سوال کیا تھا کہ ان کے پیچھے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس کی جو وجہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی پہلے بتائی تھی۔ تو یہ صراط مستقیم کتاب ہے، یہ ابھی چھپ رہی ہے، یہ ایک نسخہ ہے، اس کے علاوہ بھی میرے پاس 2-3 چھاپے اور بھی ہیں، اور ابھی یہ بازار سے آپ جائیں کسی یعنی دکان کسی مکتبے سے بھی یہ کتاب مل سکتی ہے، یہ نہیں کہ یہ نایاب کتاب ہے، عام مل جاتی ہے۔ یہ کتاب ابھی بھی چھپ رہی ہے، تو چھپ رہی ہے جب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر عبارات بھی ٹھیک ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر ایک عبارت لکھی گئی ہے کہ ہاں بمقتضائے ظلمات بعضھا فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ یعنی یہ پیچھے نماز کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کسی کا خیال آئے تو وہ کیسا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو عبارت ہے جس کی ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے گرفت فرمائی ہے، یہ ایک آپ لوگوں سے آپ اس عبارت کو سنیں اور دیکھیں کہ کیا ایک ان پڑھ شخص بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے کہ حضور کے لیے یہ الفاظ، ایسے الفاظ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کہا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز کے اندر اگر کسی کو زنا کا وسوسہ، بدکاری کا وسوسہ آتا ہے، اس سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کا خیال کر لیں، وہ بہتر ہے۔ اور کہا اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف، شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ یہ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں۔ نماز کے اندر یعنی کہہ رہے ہیں کہ کسی بزرگ کا خیال، خواہ جناب رسالت معاب ہی کیوں نہ، یعنی حضور ہی کیوں نہ ہوں، ان کا خیال نماز میں آئے، اپنی ہمت کو اسی طرف لگا دینا، اپنی ہمت کو اسی طرف لگا دینا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے، یعنی اپنا بیل ہے، گدھا ہے، اس کے خیال میں غرق ہونے سے، اس طرف جانے سے زیادہ برا ہے حضور کا خیال آنا، شیخ کا خیال آنا۔ اچھا دلیل کیا دی ہے یہاں آگے؟ دلیل، اچھا کوئی بھی بات ہو اس کی دلیل ہوتی ہے نا۔ اچھا ہم یہ بات مان لیتے، اگر یہ قرآن حدیث میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو مان لیتے ہم، کیوں قرآن حدیث سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو آگے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل دی ہے کہ کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، یعنی بیل گدھے کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم سے نہیں آئے گا، اور حضور کا خیال آ گیا یا کسی بزرگ کا، شیخ کا خیال آیا تو وہ تعظیم سے آئے گا۔ لہٰذا نماز میں غیر اللہ کی تعظیم یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ دلیل ہے۔ یعنی دلیل کیا ہے کہ نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی دلیل، کسی اور کی تعظیم کرنا یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن جو الفاظ انہوں نے لکھے خدا کی قسم یہ کلیجہ چیر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ، ٹھیک ہے مسئلہ اگر بیان کرنا ہے تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر صحیح مسئلہ بھی بیان کیا جائے نا، صحیح مسئلہ، اور انداز غلط ہو بندے کا تو صحیح مسئلہ بھی غلط بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نماز کے اندر کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی کی طرف بندہ متوجہ ہو، لیکن نماز کے اندر حضور کی طرف متوجہ ہونا یہ تو حضور کے صحابہ سے، حضور کے اپنے فعل سے، اور وہ فعل، اچھا ایک ہوتا ہے نا اس میں بات یہ ہو جاتا ہے بسا اوقات جی یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ حدیث ہیں کہ جو آخری حضور جس دن فوت ہوئے اس دن کی بات ہے،
حضور کا آخری فعل، آخری عمل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ختم ہو گئی، تم نے نماز کے اندر میرا خیال کیا، میری طرف متوجہ ہوئے، تمہاری نماز جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ یا کم از کم اتنا ہی بتا دیتے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، نماز میں کسی اور کا خیال نہیں کرنا چاہیے، چاہے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کیوں نہ ہو۔ لیکن حضور نے نہیں فرمایا۔ یہ وہ عبارت ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، اور ہمارے بھائی نے ایک علامہ صاحب کا نمبر دیا تھا، وہ میرے ساتھ اب 3 دن سے رابطے میں ہے، لیکن وہ تو میں نے ان سے یہ ایک سوال کیا ہے، ابھی بھی میرا یہی ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جس انداز میں، یہ حدیث کی کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، کیونکہ ہمارے اوپر تو اکثر ویسے فتوے لگتے ہیں کہ آپ بدعتی ہیں جی، خلاف سنت کرتے ہیں، تو اگر ہم نے تو حدیثیں، میں نے آپ دیکھیں یہ 2-3 حدیثیں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ خدا کی قسم میں سینکڑوں حدیثیں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ یہ تو خالی بخاری شریف ہے، اور یہ مصنف ہے، یہ کتاب جی اسماعیل شہید نے، اسماعیل شہید کی یہ کتاب ہے صراط مستقیم، ابھی چھپ رہی ہے یہ ابھی، یعنی اگر یہ لفظ، کیونکہ یہ عبارتیں اب سے نہیں، یہ کافی عرصے سے مختلف چلی آ رہی ہیں، اور اس پر علماء کے فتوے ہیں، حرمین شریفین کے علماء نے بھی اس پر فتوے لگے، حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے نا، حسام الحرمین، یعنی حرمین کی تلوار، تو وہاں سے یہ عبارتیں اور کچھ اور بھی عبارتیں میں پیش کروں گا، یہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے حرمین یعنی مکہ و مدینہ کے جو اس وقت کے مفتیان کرام تھے ان کے پاس پیش کی کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے اور مدینہ پاک کے جتنے مفتیان کرام تھے ان سب نے ان عبارتوں پر کفر کا فتویٰ دیا، لیکن ابھی تک یہ عبارتیں چھپ رہی ہیں، اگر انہیں نکال دیتے تو پھر بھی کوئی ہمارا اختلاف نہیں تھا، تو مان لیتے کہ یار انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر دی، عبارتیں نکال لی۔ ابھی بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ عبارتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس پر 2 دلیلیں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ نماز کے اندر تعظیم نبی کریم اچھا حضور کا نام نہ لیتے نا، ویسے مطلقاً بات کا، یا کسی شیخ کا بھی نام لیتے پھر بھی ہم برداشت کر جاتے، لیکن حضور کی ذات کے آگے کچھ نہیں ہے اللہ کے بعد۔ اچھا ایسی تو یہ یہاں پر ایک اصول بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، توحید بھی اس انداز میں بیان کرنا، توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، ایسے انداز میں کریں کہ اللہ کے نبیوں کی اس میں گستاخی نہ ہو۔ اگر آپ اللہ کے نبیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، ایسے انداز میں بیان کریں کہ کسی اور نبی کی بھی اس میں گستاخی نہ ہو، جیسا کہ کچھ لوگ اکثر و بیشتر ایسے حضرت یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کی توہین کر جاتے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ ہم نے استاد صاحب سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے شعر پڑھا، اس شعر کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور کی ذات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ماند پڑ گیا، تنگ ہو گیا، کم نظر آنے لگا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی وقت ان کو ٹوکا محفل ہی کے اندر اور فرمایا یہ تم نے جملے الفاظ غلط کہے ہیں، تم اس طرح کہو کہ حضور کے حسن کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مزید بڑھ گیا، یہ تو ان کی توہین کر رہے ہو۔ یعنی ایک نبی کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ تعریف ایسے انداز میں کی جائے کہ دوسرے کی اس میں توہین نہ ہو، گستاخی نہ ہو۔ اکثر ہمارے نعت خواں حضرات ایسا کر جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک اصول اگر ہمیں ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ایسے انداز میں بیان کی جائے کہ قرآن و حدیث ملحوظ رکھتے ہوئے انبیاء کی شان بھی اس میں برقرار رہے، رسالت کا بھی اس میں خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں موضوع، دونوں پہلو اہم ہیں، توحید بھی اہم ہے، رسالت بھی اہم ہے۔ جو رسالت کو نہیں مانتا یا رسالت کی توہین کرتا ہے، یہود و نصارہ کافر کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام بھی مانتے ہیں، جو ان پر کتاب اتری اسے بھی مانتے ہیں، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آج وہ کافر ہیں۔
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے صرف اس لیے کہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ تو رسالت کے اندر بھی جب تک نقص ہوگا، جس انداز میں ہم توحید کو، جس انداز میں ہم نے قبول کیا ہے، اسی انداز میں ہمیں رسالت کو قبول کرنا ہوگا۔ جس انداز میں ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، اسی انداز میں جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو پھر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اب آپ خود بتائیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبارت درست ہے کہ نماز میں اپنے بیل گدھے کا خیال، نماز میں اپنے بیل اور گدھے کے خیال سے حضور کا خیال زیادہ برا ہے؟ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ نماز کے اندر ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں اس میں حضور کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھا یہ بتائیں کہ تعظیم سے آئے گا یا معاذ اللہ بدتمیزی سے آئے گا؟ حضور کا نام جب ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ہی کے اندر پڑھتے ہیں نا، اے اللہ حضور پر بھی درود بھیج، حضور کی آل پر بھی درود بھیج۔ اب دیکھیں حضور کی ذات آ گئی، حضور کی اہل بیت، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے ہیں نا، وہ شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ساری ہستیاں، حضور کے گھرانہ، پورا گھرانہ جو ہے ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو نماز کے اندر ہم حضور پر اور حضور کے گھر والوں پر سلام اور درود بھیج رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی نماز میں اگر خیال آ گیا تعظیم سے آئے گا، تعظیم سے ہوگا تو یہ غیر اللہ کی تعظیم ہوگی۔ تو ہر تعظیم، ہر جگہ تعظیم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب یہ کہیں گے ہم السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی نماز میں کہتے ہیں نا، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے، السلام علیکہ، اور صیغہ بھی کس کا ہے؟ خطاب کا، آپ پر، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ حضور کی ذات کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، سلام بھی بھیج رہے ہیں، حضور کے اوپر ہم نماز کے اندر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام تعظیم سے ہوں گے، یہ بغیر تعظیم کے ہوں گے؟ جب حضور کا نام آئے گا تو تعظیم ہوگی، دل میں نہیں ہوگی۔ حضور کا نام آئے تعظیم دل میں نہ ہو، ایمان ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، کیا فرمایا حضور نے؟ کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے واجب ہے کہ جب حضور کا نام مجلس میں کسی جگہ حضور کا نام لیا جائے تو حضور کی ذات پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کی ذات ہی ایسی ہے کہ جب نام آئے تو ساتھ ہی تعظیم کا اظہار کرنا چاہیے، ساتھ ہی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا دین کہتا ہے۔ تو یہ ایک عبارت ہے، اور دوسری ایک عبارت جو میرے پاس یہ بھی کتاب ابھی چھپ بھی رہی ہے اور موجود بھی ہے، ابھی بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، یہ کتاب ہے حفظ الایمان۔ کتاب کیا، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا، یہ میں نے کراچی سے ہی قدیمی کتب خانے سے خود ہی یہ رسالہ خریدا تھا، ابھی بھی یہ آرام سے مل جاتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک عبارت ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ تشویش والی ہے، کہ جو ایمان والوں کے لیے یہ بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ رنج و الم کا باعث ہے، کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ہی کہنے لگے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، اگر بقول زید، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں مانتا اسے، اگر زید کہہ رہا ہے تو اس کے قول سے اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تو ویسے مانتا نہیں ہوں، اگر زید کہہ رہا ہے تو زید کی وجہ سے چلو مان لیتا ہوں میں،
تو زید کیا مراد لیتا ہے کہ کل علم مراد لیتا ہے یا بعض علم مراد لیتا ہے؟ آگے کہتا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اس نے ایک تو اس میں سے یہ کہہ دیا کہ کل کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، اگر بعض کو مان لوں میں بالفرض، کہتا ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون پاگل، بلکہ جمی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی ایسے الفاظ کہ اگر علوم یعنی بعض علوم ہی مراد ہیں، یعنی حضور کو بعض چیزوں کا علم غیب ہے، بعض کا، کل نہیں ہے، کہ کل تو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں نہیں مان رہا، لیکن اگر بعض بھی اگر مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ جتنا بعض علم تو جانوروں کو بھی ہے، جانوروں کا جمی جو لفظ لکھا ہے جمی حیوانات اور بہائم، یعنی جتنے حیوانات ہیں، گھوڑا، گدھا، سور، خنزیر، ہر چیز، کتا، بلہ، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ پھر حضور کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ بعض علم غیب مراد ہے تو حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اتنا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں کو بھی ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جس عبارت پر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین کے اندر، اور اسی عبارت پر مکہ و مدینہ کے یہ پوری عبارت پیش کی گئی تھی مکہ و مدینہ کے جو علماء مفتیان کرام تھے ان پر، اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین۔ یہ بھی میرے پاس اعلی حضرت کی پڑھی اور وہ فتوے ابھی تک یہ چھپے ہوئے ہیں کتاب کے اندر۔ یعنی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایسے لوگ یعنی جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، جو انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، آپ خود بتائیں کہ یار ہماری نماز ان کے پیچھے ہوگی؟ پھر ویسے تمام مسلمان بھائی ہیں آپس میں، لیکن جب اس چیز کا عقیدہ ہو جائے اس چیز کی وجہ سے، تو وہ شخص میرے خیال میں دین میں بھی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی اس میں پھر تعویلیں کی ہیں، نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر یہی عبارت جو یہ نہ مانے نہ اسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ فلاں جو نہیں مان رہا کہیں کہ فلاں عالم دین جو ہیں اس کا علم جتنا اسے علم ہے اتنا علم تو جانوروں، پاگلوں کو، کھوتے گدھے کو بھی ہے، کہیں کہ اگر اسے غصہ لگے تو سمجھ جائیں کہ اس عبارت میں گستاخی ہے۔ یعنی اگر یہی الفاظ کسی اور بندے کے لیے کہے جائیں اور وہ دیکھ لے کہ اگر اسے غصہ آیا اس عبارت پر، ان الفاظ پر، یعنی کسی کو اگر کہیں دیں کہ یار تیرا علم تو اتنا ہے کہ اتنا علم تو گھوڑے گدھے کو بھی ہے، کھوتے کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی اتنا علم ہے جتنا تجھے ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ عبارتیں ہیں، یہ بالکل یہ دیکھیں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہ چیز کتاب کے مقابل کتاب آ گیا، یہ غلط فہمی کسی نے ادھر بیان کیا، دوبارہ علماء گئے ہیں اور انہوں نے وہ کتاب ادھر بتایا، اور کتاب وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ پڑھ کے سنائیں گے۔ نہیں وہ میں نے ابھی بتایا نا کہ تعویلیں اس میں کی ہیں، لیکن ظاہری جو الفاظ ہیں ذرا ان کو تو دیکھیں۔ جو مفتیان کرام نے مقابل کتاب آ گئی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے جو انشاءاللہ آپ ان کے سامنے پڑھ کر۔ مفتیان کرام نے جو مکہ و مدینہ کے جو فتویٰ دیا تھا نا، انہی الفاظوں پر ہی دیا تھا نا جی۔ تو نہیں اچھا یہ نہیں، اصل میں یہ دیکھیں نا، یہ کتاب یہ ہمارے مکتبے کی چھپی ہوئی ہو اگر بالفرض، ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ کتاب غلط ہے نا بالفرض، اگر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے غلط لکھ دیا ہے تو کتاب میں سے نکال دیں۔ یہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ، اگر یہ عبارت غلط ہے کتابوں سے نکال دیں، اسے کتاب میں رہنے ہی نہ دیں۔ جب غلط ہے تو کتاب سے نکل جائے تو ہم بھی تسلیم کریں گے کہ واقعی آپ لوگوں نے اس چیز کو غلطی تسلیم۔ اچھا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، بڑے بڑے مولویوں سے ہو جاتی ہے، علماء سے ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر ڈٹ جانا یہ غلط ہے۔ جب علماء کہیں بتائیں ڈٹ جانا۔ اچھا ایک یہاں پر اصول ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ کفر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایک ہی
طرف سے یا ایک ہی مرتبہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ جاتا اس عبارت پر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں کے اندر بھی موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ عبارت ان کو بھیجی اور انہیں کہا کہ آپ کی یہ عبارت غلط ہے، آپ اس سے رجوع کریں، آپ اس عبارت سے توبہ کریں۔ دیگر مفتیان کرام کے فتوے بھی ارسال کیے، بھیجے، جب انہوں نے نہیں مانا اور اس کی عبارت سے رجوع نہیں کیا تو پھر فتویٰ کفر کا دیا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، دوبارہ یہ ہے انشاءاللہ وہ تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، اب بعد میں اگرچہ کتاب لکھتے رہیں گا، جب انہوں نے کتاب یہ پڑھی ہے تو پھر ان کو پتہ لگا نا ہم نے باتیں ایسے کی، وہ ایک منٹ میری بات سنیں جی، چلو آپ جب دکھائیں گے تو بات ہوگی انشاءاللہ، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ کل ہی ایک فیس بک پر ایک بات پوسٹ چڑھی ہوئی تھی کہ ٹہنی ٹوٹی ہوئی ہے نا ایک درخت سے نیچے لٹک رہی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ لاکھ ہمائیں معذرت بھی کر لیں بعد میں تو ٹہنی جڑتی تو نہیں، ٹہنی تو ٹوٹ گئی۔ یعنی بعد میں آپ جتنی مرضی کتابیں لکھتے رہیں لیکن جو لکھ کر گئے ہیں انہوں نے تو اپنے الفاظ سے رجوع نہیں کیا۔ بعد میں اگرچہ تعویلیں جو مرضی اس میں کرتے رہیں، ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی اس والی بات نہیں ہے۔ مطلب ختم نہیں کیتا ختم نہیں، یعنی رجوع نہیں کیا، تعویل کی ہے۔ تعویل کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ تعویل اسے کہتے ہیں کہ جی میری عبارت یہ صحیح ہے، میرا مراد یہ تھی، میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا، یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ۔ اب جیسے کہ پہلی عبارت بتائی، اچھا یہ بھی ہمارا یہ چیلنج ہے، اگر یہی بات، یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں جس طرح کے، یہ کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو، کسی حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں، قرآن کی کتاب میں، کسی تفسیر کی کتاب میں، ہم انشاءاللہ مان لیں گے۔ لیکن اپنی ہی طرف سے تعویلات، تو حضور کی ذات کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، تو اس کو ہم ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، پہلی عبارت، اس پر بھی کوئی دلیل، یعنی جو دلیل انہوں نے دی ہے، اب دلیل اپنی مرضی سے اپنی من گھڑت بندہ دے تو وہ دلیل تو نہیں ہوتی، دلیل تو قرآن و حدیث ہے، دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے۔ جی جی جی، یہ احمد شہید اسماعیل شہید، جی جی، یہ جو بند میں سے 50 سال پہلے نے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو بالا کوٹ میں رہنے والے تھے، جنہیں انگریز نے خلاف جہاد کیا تھا، جی جی، وہ پیر صاحب سے نبی علیہ السلام کے آل میں سے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کی عبارت یہ لکھی ہوئی ہے۔ نہیں ان کی ہے تو اچھا ٹھیک ہے عبارت، اور یہ نہیں لکھی ہے وہ تو کون، مجھے نہیں پتا، نہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر چلو ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے، جو ہمارے آپ کے اپنے مولوی صاحب ہیں جن کا آپ نے نمبر دیا تھا، جس پر آپ نے کہا یہ بار واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ کی تھی نا، ابھی ان کے میسج آپ دیکھیں، میں نے انہیں بار بار یہی کہا جی آپ اس عبارت کی، اگر آپ کے پاس وہ اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارا مولوی ہے نہیں تو بات ختم ہو جاتی نا، لیکن ان کے تقریباً کم از کم اس ٹائم تک ان کی کوئی 20 سے 25 میرے پاس وائس ریکارڈ گئے آ چکی ہیں، اور اس کے اندر وہ بھی تعویل کر رہے ہیں، نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، تمہاری مولوی کی کتاب فلاں ہے اس کے اندر یہ لکھا ہو وہ لکھا ہو، تو انہوں نے تو ابھی تک یہ یعنی وہ اپنا، بلکہ واضح وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ آپ نے سنی ہے وہ، میں نے ان کو بھی سینڈ کی تھی علامہ صاحب کو، ٹھیک، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ اکابر ہیں، اکابر یعنی ہمارے بڑے ہیں وہ، وہ آنے ساڑھے بالکل نہیں، اچھا اس کے نہیں دیکھیں نا، اے رشید بھائی، یہ ساری ان کی ہے، یہ پہلے یہ بھی ان کی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے رشید بھائی، ایک منٹ، اچھا اس کے علاوہ یعنی ایک اور کچھ نہیں، یعنی ان کا ایک طریقہ ایسا ہے، طریقہ واردات سمجھ لیں، یا اپنا کوئی ذہنی ایسا، کیا میں اب کہنا نہیں چاہتا ایسے الفاظ، ہو سکتا ہے کہ ان کے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، اللہ کرے نہ ہو ان کا تعلق، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کسی کو کافر سمجھنا یا کفر پر سمجھنا یہ مسلمان کے لیے یہ بھی لائق نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو جائے یا بن جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان کفر سے بچے رہیں، حضور کے دین میں رہیں،
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو اسماعیل شہید ہے نا، اب اس کی ایک کتاب ہے تقویت الایمان، ہاں یہ تقویت الایمان، یہ دہلی کی چھپی ہے میرے پاس، یہ پرانا چھاپا ہے، نیا چھاپا بھی میرے پاس ابھی موجود ہے، یعنی ابھی بھی یہ چھپ رہی ہے. لیکن اس کا طریقہ ایسا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایسے انداز میں کرتا ہے نا کہ جب بھی کہتا ہے کہ ہر ابھی یہ میرے پاس کتاب ہے، آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسے، کہ جہاں بھی اس نے گفتگو کی ہے نا کہ چوڑا چمار کھوتا بلا انبیاء ولی وچ، یعنی یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی دیوبند کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مان رہے ہیں، پیر صاحب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے مان لی یہ بات، اچھا اچھی بات ہے. لیکن ایک ہمارا ان پر سوال ہے، اپنے مولانا صاحب کو منوائیں، ٹھیک ہے نا. میں ابھی ان سے کہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد آپ نے اس عبارت کو بھی مان لیا کہ یہ عبارت غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ یہ بھی ہمیں پروف دیں گے، دکھائیں گے کہ ہمارے علماء نے اسے غلط کہا ہے، غلط لکھا ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں ہے. تو بالکل آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے ہمارا کسی قسم کا بھی، ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. تو اس میں یہ جیسا کہ اس نہ بہت ہی یعنی انہوں نے کہا اس میں نا کہ معاذ اللہ بڑے بھائی کی تعظیم ایسے کریں جیسے اپنا حضور کی تعظیم ایسے کریں جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. بڑے بھائی کی اتنی اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ نبی و جناب میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ سب بندے بڑے اور چھوٹے جتنے بھی ہیں سارے عاجز اور بے اختیار ہیں. یعنی کہ جتنے بڑے چھوٹے، اور انہوں نے خود ہی کہا جو بڑا کسے کہتے ہیں، یعنی جو انبیاء ہیں اولیاء یہ بڑے ہیں، اور عام جو لوگ ہیں وہ چھوٹے ہیں. یعنی بڑوں کو چھوٹوں کو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، سارے بے اختیار ہے دنیا میں. حالانکہ احادیث اگر پڑھے نا احادیث، تو یہ بھی کہا کہ اللہ کے حضور اللہ کے آگے سب اولیاء انبیاء تمام چیزیں اللہ کے حضور چوڑے چمار سے بھی زیادہ برے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. اس طرح کے الفاظ انہوں نے لکھے اس کتاب کے اندر. یہ بالکل بھی کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، ابھی بھی چھپ رہی ہے یہ بھی کتاب، اللہ کے حضور. تو یہاں پر ہمارے علماء نے پھر دلائل دیے ہیں نا کہ احادیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کس طرح کی آیت ہے جی، وَيُجَادِلُونَ قَوْمُ لوط، اس طرح کے الفاظ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے جھگڑا کرنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم یعنی جادلہ یجادل مجادلۃ، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا. اب قرآن کے یہ الفاظ ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے ساتھ آ کر جھگڑا کیا قوم لوط کے بارے میں کہ ان پر عذاب نہیں آنا چاہیے. جب قوم لوط پر عذاب آیا نا اس وقت کی یہ بات. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ یعنی یہ جھگڑا وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ پیار محبت والا جھگڑا کرتے ہیں، ناز و نیاز والی یہ باتیں ہو سکتی ہیں. جیسا کہ والدین کے اپنا بیٹے اور والد کے درمیان، بیٹا کئی مرتبہ والد کی گود میں بیٹھ کر بلا تشبیہ و تمثیل ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ والد کے منہ پر مارتا بھی ہے، ویسے بھی مارتا ہے جی پیسے دو، یہ چیز لے کے دو، وہ چیز. اچھا یہ کیا کہیں گے؟ یہ پیار و محبت والا جھگڑا ہے، ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہیں کہ وہ چیزیں منوا بھی سکتے ہیں اللہ کے حضور سے. قرآن اس چیز پر گواہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کے اندر حضور کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مکہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دیا، نماز ہی کے اندر، نماز سے تاخیر نہیں ہوئی، نماز ہی کے اندر حکم آیا کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں. آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نے پڑھی، اور آدھی نماز جو بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی اللہ تو اپنے نبیوں کی اتنی مانتا ہے، یعنی اتنی بھی تاخیر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. اچھا قرآن مجید کی آیت یہ اگر مجھے نکال کے میں تھوڑی اس پر گفتگو کروں گا. یہ قبلۃ ترضونھا کے الفاظ ہیں نا اس میں، چلو ٹھیک ہے یہ رہنے دے بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے. تو یعنی
لفظ ہیں قبلتن تردونہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پچھلی آیت کے اندر کہ اے پیارے حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آپ کا بار بار اوپر دیکھنا ہم دیکھ رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی نماز ہی کے اندر، اور اوپر دیکھ رہے تھے بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کی دل کی بات کو بھی جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اے پیارے حبیب آپ ابھی پھر جائیں، آپ ابھی مسجد حرام کی طرف پھر جائیں، آپ کا قبلہ وہی بن گیا، قبلتن تردونہا، جس قبلے پر آپ راضی ہیں وہی قبلہ آپ کا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، یعنی اس طرح کی اور بھی کافی دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم مقام ہے۔ اچھا یہ تو چلو نبی ہو گئے نا اللہ کے، ایک عام ادنا سے مومن کا مقام پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جو کچا بچہ ہے، کچا بچہ یا پیدا ہونے کے بعد نابالغی کی حالت میں فوت ہو جانے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑے گا۔ کیا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں جھگڑا کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا۔ جب جھگڑے گا نا اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا السکت المراغم ربہ، اے گرے ہوئے بچے، اے کچے بچے، یعنی حدیث کے یہ الفاظ ہیں ایھا السکت المراغم ربہ، اے گرے ہوئے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، مراغمہ ربہ اپنے رب سے جھگڑنے والے، جا تجھے بھی معاف کیا بخش دیا، اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا۔ یعنی ایک بچے کی، اچھا ہمارے ہاں تو اس بچے کا عام دیکھا جو گر جائے نہ اس کی نماز جنازہ، نہ اس کا کفن دفن، کچھ بھی نہیں ہے۔ دفن چلو ہے، کفن وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا اس کا عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کچا بچہ اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایسے نہیں بلکہ اور حدیثیں اگر ساتھ میں جوڑیں تو اس کا مفہوم ایسے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کچے بچے کے والدین کا حکم ہوگا کہ جہنم میں جائیں، وہ جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا اپنے والدین کے بارے میں، تو جب جھگڑے گا اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور فرمائے گا جا جنت میں لے جا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے؟ یار اپنے بندو سے اسے پیار ہے، اپنے بندو سے محبت ہے، اسے جس کو اس نے مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا تو ہمیں ماننا چاہیے۔ ہاں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو رب سے دور ہیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کا کوئی مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کچا بچہ کوئی بھی اگر جیسے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کا نام رکھنا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کا نام رکھ کے اسے دفن کر، اس کا نام لازمی رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے میدان میں اسے اس کے نام سے پکارا جائے گا، اگر نام نہیں ہوگا تو اس میں کافی مسئلہ بنے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ واضح حکم ہے کہ اگر بچہ کچا بھی گر جائے، اپنے پیدائش سے پہلے ہی اگر فوت ہوا اور پیدا ہوا، یا فوراً ہی کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہو گیا، یا کم دنوں میں فوت ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اس کا نام رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے نام کے ساتھ قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہاں ایک شرط ہے کہ اس کے والدین اگر ایمان والے ہوں گے، گناہ معاف کرائے گا۔ ہاں اگر ایمان ہی دنیا میں گنوا گئے تو پھر علیحدہ بات ہے، پھر نہیں جھگڑے گا، پھر اس کا جھگڑا بھی، کیونکہ کفر کی معافی بخشش ہرگز نہیں ہے۔ ایمان والے ہیں تو پھر گناہوں کی معافی کا اعلان کئی چیزوں کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، باقی کچھ اور بھی عبارتیں ہیں ان کی، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے ان کا، اس کے اندر بھی عبارتیں ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک بلغۃ الحیران ہے، اس کے اندر بھی ہیں۔ براہین قاطعہ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے اندر یہ بھی، یہ تو آپ کی ہے نا براہین قاطعہ، کہ نہیں مانتے اسے؟
اس میں دیکھیں نا، نہیں ایک منٹ، یہ ایسی بات ہے، صحیح بات ہے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ اس میں کہتے ہیں کہ جی حضور کا علم جو ہے نا، یہ کون سی نص سے ثابت، یعنی کون سی قرآن سے حدیث سے ثابت ہے؟ تو شیطان کا اور ملک الموت کا علم تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا ان کا ہم مانتے ہیں، حضور کا علم نہیں مانتے. یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا یعنی اس طرح کی اور بھی عبارتیں. آپ کی سارے باتیں جی. آپ نے ادھر بیان میں کہا تھا کسی کے پیچھے